صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء قبلہ پیر صاحب، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ حشر کے آخری رکوع سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو بند کر دیں ذرا، یہ اگر مزید سادہ ہو سکتے تو اس کو کر دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیپار کرتے ہیں تاکہ لوگ بھٹکتے رہیں خدا کی راہ سے بے خبر ہو کر اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ علامہ علوسی اور دیگر مفسرین اس آیہ مبارکہ کا سادہ کریں بھائی، اس کو جس طرح مسجد کا لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے، ایکو ڈیلے بیس سب کچھ بند کر دیں۔ اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں، مکہ کا ایک متمول شخص جس کا نام نضر بن حارث ہے، یہ آیہ مبارکہ اس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا، پوری دنیا میں اندھیرے تھے۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے یاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیا۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، بہت بڑا نام، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ حضور کی محنت سے، فرد واحد سے لوگ ایمان لانے لگے، اسلام نشو و نما پانے لگا۔ جو مخالفین تھے، اسلام دشمن تھے، وہ باہم جڑ بیٹھے اور انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ ہم بانی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور اس شمع کے گر جو مٹھی بھر پروانے ہیں ہم انہیں خاک میں ملا دیں گے۔ لیکن وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اور جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمع اس نو بند کرے، او دے ذکر دا محافظ آپ خدا، پڑھو لا الہ محمد الرسول اللہ۔ ہزارہا مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا، اسلام نشو و نما پاتا رہا۔ میں نے جس شخص کا نام لیا نضر بن حارث، یہ تاجر تھا، ملک شام ایران تجارت کے لیے اس کا آنا جانا تھا۔ اس نے وہاں سے رستم و اسفندیار کی جنگی قصے کہانیاں خریدی، مکہ آیا اور لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد و سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناؤں گا۔ یہ اس نے ایک چال چلی، لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے
قصے کہانیاں سنائیں۔ اور ایک اور چال تھی اس کے پاس حسن کی پری پیکر باندیاں تھی، چٹی چمڑی والی جوان لڑکیاں تھیں جن کا ناچ گانا لوگوں کو سناتا دکھاتا تھا۔ تو اس کی محنت سے کچھ کچے ایمان والے لوگ مرتد بھی ہوئے، تو اللہ نے اس کے حق میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرما دی کہ جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیپار کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے۔ نضر بن حارث کیا کرتا تھا؟ قصے کہانیاں سناتا تھا اور ناچ گانا دکھاتا تھا، اور فرمایا جو اس طرح کے کام کریں گے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ دوستو، یہ موسیقی، یہ گانا، اس کا ہمارے اوپر حملہ کب ہوا؟ سنتے چلیے گا۔ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ ہوئی۔ تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا، اور آج 14 صدیاں بیت گئیں اور ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہوا، اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ بقول اقبال کے وہ کہتے تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، گانا گانے والے بچپن کا شوق اور اللہ کا فضل کہتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ نہ گانا گانے والا غلط کہہ رہا ہے، نہ سننے والے اس کو گناہ جان رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں، اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، دھیان سے سنیے گا۔ میرے نبی فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ عزت کی موت نہیں کہ بندہ گانے سنتا مرے۔ ہمارے گجرانوالہ میں ایک قاری قرآن تھے، قاری عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج سے تقریباً 1-1.5 اشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ یکم رمضان ہے، نماز فجر کا وقت ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہے، سبحان ربی العلیٰ کے نغمے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح کف سے انسری سے کھینچ کے لے گیا۔ اس عالم نے، قاری نے، حافظ نے دائی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی العلیٰ کے نغمے ہوں گے۔ بھائی جان، جیو شان سے، مرو ایمان سے۔ یہ کوئی موت نہیں کہ بندہ گانے سنتا مرے۔ دوست کی دعوت پہ گیا، فحش گانے چلے، شراب کے جام اڑے، گاڑی کیکر سے ٹکرائی اور موت کی گھاٹ اتر گئے، بتاؤ وہاں فرشتہ کیا لکھے گا؟ فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں روایت لائے ہیں، میرے نبی فرماتے 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا، اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز۔ یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ دیکھیے اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچا کرو، نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری کہلاتا ہے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ اسلام غیرت مند دین ہے، اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی بن کے رہو، سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈال کے رہو۔ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچا کرو۔ میں مثال سے عرض کروں گا، شادی ہوئی، شادی کے بعد آرزوؤں کا ایک جہان ہوتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد دل میں سب سے بڑی آرزو کیا پیدا ہوتی ہے؟ کہ اللہ ہمیں اولاد کی دولت سے مالا مال کرے۔ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار کہا۔ اولاد اسائے پیری ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، لیکن اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے، یہ اللہ کی مرضی۔ میں پچھلے دنوں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا، مجھے دعا کے لیے کہا گیا تو میں نے دعا کر دی۔ وہ بے اولاد تھا، لیکن تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا۔ وہ کہتا ہے ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، اور ہم سب شادی شدہ ہیں، اور کسی کی شادی کو 17 سال 16 سال 15 سال، اور تڑپ کے رو کر کے کہتا ہے کہ ہم سب بے اولاد ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی بھائی کہ وہ امتحان میں ڈال دے۔ 10-20 سال کسی کی یہاں اولاد ہی نہ ہو، اور آپ بے اولاد حضرات سے پوچھو اولاد کی کمیاں کتنا تڑپاتی ہیں۔ ہمیں بھی لوگ ملتے ہیں اور مسجد میں آ کے مولوی صاحب سے کہتے ہیں
کہ مولانا دعاؤں میں یاد رکھنا، شیخ کے پاس گئے تو کہا حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا، حاجیوں کے قافلے چلے تو ان سے بھی گزارش کی کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اولاد دولت بڑی ہے بھائی، انتظار کرتے کرتے آنکھیں بوڑھی ہو گئی یار۔ اللہ نے کسی کو 20 سال بعد بیٹا دیا، کتنی بڑی دولت، بندہ منہ بسور کے بیٹھ جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کو نعمت کی قدر نہیں۔ بھائی خوشی ملی ہے تو چرچا کرو۔ اچھا اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تو کیا ہم نے سجدہ شکر ادا کیا؟ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا، ہم نے اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور آپ بھی دیہات کی رہنے والے ہو، اور ہمارے دیہاتوں کا کلچر جو ہے وہ تقریباً ملتا جلتا ہے۔ ہمارے ہاں بچہ آیا، دنیا میں آیا، بہت بڑی دولت ملی، 20 سال بعد بیٹا آیا، تقاضا تھا چرچا کرتے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہمارے ہاں جب بچہ دنیا میں آتا تو ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، ہم ڈیک آن کرتے ہیں، اور اس خیال سے کرتے ہیں کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے۔ اور بھائی قابل لعنت تو آواز آپ اس کے کان میں ڈال رہے ہو، اس وقت تو حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں دائیہ کی آواز بھی نہ پڑے۔ اس نے گانا گانا ہے، اس نے کوئی گالی دینی ہے، مبارکباد ہی دینی ہے نا، لیکن اولاد کی تربیت کا شعبہ حساس بڑا ہے۔ اس وقت حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں جو سب سے پہلی آواز پڑے تو وہ اللہ اکبر کی آواز ہو، کیونکہ بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ جو قابل لعنت آواز تھی اس کے کان میں پہلے دن ہی ڈال دی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جب بچہ بولنے لگے، بات آگے بڑھا لیتے ہیں، جب بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ اللہ سکھاؤ، اللہ اللہ سیکھ جائے تو اس کو لا الہ کی لوریاں دو، لا الہ بھی سیکھ جائے، پھر محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے ماما سکھانا ہے، پاپا سکھانا ہے، ڈیڈی سکھانا ہے، یہ باقی باتیں ساری بات کی ہیں۔ لیکن معذرت سے کہوں گا ہمارے ہاں بچہ آیا تو ہم نے گانا چلایا، ہم سکھانے لگے تو اللہ اللہ سکھایا، لا الہ سکھایا۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا ہمارے بچے کی توتلی زبان پہ سونے رب کا نام نہ آیا، بلکہ جب بولنے لگا تو وہ گالیاں بولنے لگا، اور گالی اس نے گھر کے ماحول سے لی ہے، گالی اس نے باپ سے سیکھی ہے، گالی اس نے ماں سے سیکھی ہے، گالی اس نے چچا سے سیکھی ہے، گالی اس نے دادے سے سیکھی ہے۔ جب گالی زبان پہ ہی، گھر کے بڑے سر پکڑ کے نہیں بیٹھے کہ غفلت کا نتیجہ، پہلا پتھر ہمارے منہ پہ، سنجیدہ نہیں ہوئے، زندگی سے گھر سے گالی کو نکالا نہیں۔ ہم لوگ حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں، وہی بچہ جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈالے ہیں، اس کا قصور کیا ہے؟ وہ تو 2 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں، یہ 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے۔ گالی کا ماحول آپ خود دے رہے ہو۔ دیکھو بچے کورا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے، آپ گالی لکھو گے تو گالی ہی آئے گی۔ اگر ہمارے گھروں کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے، تو اس کے بھی نتائج آئیں گے۔ دیکھیے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے، کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے۔ قطب الدین نے اس نام سے شہرت کیسے پائی؟ سنتے چلیے گا۔ آپ کی والدہ بچپن میں بیٹے کو کیا کہتی؟ بیٹا مصلا بچھا، دامن پھیلا، رب سے مانگ، اور تازہ کھانا بنا کے ماں ساتھ والے کمرے میں رکھتی ہے، اور بیٹا ساتھ والے کمرے میں آ کے کھانا کھاتا ہے، اور کبھی کبھی ماں سے اظہار کرتا ہے کہ ماں اللہ کتنا مہربان ہے، میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں تو وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے۔ ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا۔ یہ مشق کافی دیر جاری رہی۔ آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، لیکن دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا، اللہ میں نے بڑی محنت سے بیٹے کا 13 سال توکل کا رشتہ جوڑا ہے، کہیں وہ آج کمزور نہ ہو جائے۔ آپ فرماتی جب گھر آئی تو میں نے کیا دیکھا؟ قطب الدین محو استراحت تھا۔ بیدار ہوا تو میں نے پوچھ لیا بیٹا کھانا کھایا؟ کہتا جی ماں جی کھانا کھایا، لیکن جو کھانا آج کھایا ہے پہلے کبھی نہیں کھایا، اور جو مزہ آج آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا۔ مائیں تو رب سے جوڑتی تھی۔ یہ وہی قطب الدین ہے، ماں مدرسے میں بھیجتی، استاد کہتا ہے پڑھ بیٹا الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا۔ 14 پارے سنا دیے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے بھی اچھے ہیں، منزل خوب۔ تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس نہیں کیے۔ تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ ہے، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ اور بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ سکھانا ہم نے ہے نا۔ منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے،
وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، حضور خواب میں ملے، فرمایا دو چت قبر کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، اٹھو اور ان کا راستہ روکو۔ اٹھے مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے، اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو۔ حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے، فرمایا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، مصلی پہ بیٹھ کے پھر رونے لگے، اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر۔ میرے نبی پھر تیسرے دن ملے، کہا نور الدین وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب کے بار مصلی پہ نہیں دوڑ لگا دی، 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا، اور وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائی انہیں وہ وہاں سے باہر نکالا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، آگ میں جلا دیا۔ پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کیا کہتا ہے، بندہ نواز، یہ میرا اعزاز کہ اس بری کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا۔ کہا نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی نور الدین زنگی بنوں گا۔ کہا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے ماں کہتی بیٹا اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ دیکھیں جو سکھاؤ گے نتائج آئیں گے۔ بچہ دنیا میں آیا تو کیا ہوا، ہم نے گانا چلا دیا، ہم نے سکھانا شروع کیا تو گالیاں سکھائیں۔ آپ جو سکھاؤ گے آنے والے کل میں اس کے نتائج اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اولاد کو نیک بنانے کا دوست سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ بھائی جان آپ خود نیک بن جاؤ۔ اگر آپ کی شخصیت مؤثر ہے تو آنے والے کل میں آپ کی اولاد بھی مؤثر ہوگی۔ میں نے عرض کیا اولاد کا شعبہ حساس ہے، تقاضا تھا کہ دنیا میں آئے تو اس کے کان میں اللہ کی آواز آتی، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے گانا چلا دیا۔ اچھا وہی بچہ 1 ہفتے کا ہوا تو ہمارے گھروں میں ہجڑے آ جاتے ہیں، یا ہم لے آتے ہیں یا یہ خود آ جاتے ہیں، اور پھر ان پہ ہزاروں نہیں لاکھوں نوٹ نشاور ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسہ نہ لٹاؤ، لیکن ہجڑوں پہ نہیں یار۔ دیوار کے متصل تمہارے غریب بھائی کا گھر ہے، اس بستی میں بہت سارے گھر ہوں گے جہاں چراغ نہیں جلتے۔ کتنے بچے نان شبینہ کو ترس رہے ہیں یار۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، 20 سال بعد پتر دیا ہے، وارث آیا ہے، تو دولت لٹانے کا شوق ہے، تو اس بستی میں بڑے گھر ہیں جہاں بیوہ کی بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، ٹی بی کے مرض میں مر رہی ہیں۔ دولت اللہ نے دی ہوئی تو ان غریب بیٹیوں پہ لٹا دو یار۔ ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا اس بیٹی کو جو جہیز میں بہت سارا سامان نہ ساتھ لے کے آئے۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو اس غریب کی بیٹی کا نکاح کر دو یار، جہیز کا سامان بنا دو۔ لیکن ہم نے دولت وہاں لٹائی جہاں نفس کو حاض ملا، ہجڑوں پہ لٹا دیا۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے۔ ہم کہتے ہیں یہاں لٹاؤ نا یار، اللہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا، کلیجے سے دعائیں نکلیں گی یار، اور یہ دعائیں سیدھی اوپر جائیں گی۔ ہمارے ہاں بچہ ہوا تو گانا چلا، یہ 8 دن کا ہوا تو گانے چلے، ہجڑے ناچے، اور یہی بیٹا جب بڑا ہوا شادی کے قابل ہوا، اور یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان، اس سے ہم نے رسومات لی ہوئی ہیں، اور رسم حنا کے موقع پر جو طوفان بدتمیزی مچائی جاتی ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں اس خاندان کو، اور حسن بھائی کون ہے، دولہ میاں، آپ کے لیے مبارکباد آپ کو دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑا، دیکھیے ہمارے ہاں اس موقع پر گھر کے بڑے بعض اوقات نہیں مانتے، بہت ساری مجبوریاں لے آتے ہیں، چچا نہیں مانتے، تایا نہیں مانتے، پھپھو نہیں مانتے، یہاں تک کہ بعض اوقات دادی بھی نہیں مانتی۔ وہ کہتے ہیں آخری پتر ہے، یا اللہ نے اتنا دیا ہے تو اظہار بھی تو ہونا چاہیے۔ نکاح کا مقصد تھا برائی کے آگے بند باندھنا، اور فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ تو ہمارا حال کیا، ہم کہتے ہیں شریکاں دا لال ہے اپنا پٹ کے لال کر لو، سود پہ اٹھا لو، قرض اٹھا لو، لیکن پورے علاقے کو پتہ چلے۔ یہ سوشل میڈیا پہ اکثر آپ دیکھتے ہیں شادیوں کو، اور کروڑوں روپے خرچ کیا۔ پچھلے دنوں میں نے ایک دیکھا تو کسی صاحب نے سوال کیا کہ یہ آپ کسی غریب کی بیٹی کو بھی تو دے سکتے تھے، اس نے غریبوں نے تو لوٹے ہیں۔ اگر غریبوں نے ہی لوٹے تو یہ لٹانے کا طریقہ ہے؟ ٹھڈے مارے، گالیاں دی، تھپڑ مارے، کئی گاڑیوں کے نیچے کچلے گئے۔
برکت والا نکاح جس میں خرچ کم ہو. صحابہ میں سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں. اتنے امیر تھے کہ آپ کا پورا پاکستان خرید لیتے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, قمیض پہ پیلے رنگ کا نشان تھا. حضور نے فرمایا یہ نشان کس چیز کا؟ عرض کی حضور میں نے نکاح کیا ہے, خوشبو لگائی تھی, یہ رنگ اس کا ہے. تو حضور نے بہت ساری دعائیں دی اور ساتھ کیا فرمایا, آپ ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری ذبح کر کے. اور نکاح کا مقصد تو برائی کے آگے بند باندھنا تھا. برکت والا نکاح جس میں خرچ کم ہو. اور ہم نے اس موقع پر ایک دن قبل نکاح سے رسم حنا کے موقع پر جو طوفان بدتمیزی مچائی گئی, ڈھولک کی تھاپ پہ ماں بھی بنگڑے ڈال دیے, بہن بھی بنگڑے ڈال دیے, چچا بھی بنگڑے ڈال دیے, دادی بھی بنگڑے ڈال دی. کیا یہ خوشی ہے؟ اور ہے کسی کو جرت کے محلے میں وہ یہ کہے کہ یار رات 1 کا ٹائم ہو گیا, خدا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ڈھول کی آواز کو بند کر لو یا اس ڈیک کی آواز ہی تھوڑی سی کم کر لو؟ ہے کسی کو جرت؟ وہ جانتا ہے رد عمل برا آئے گا. اباشوں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھیں گے اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھڑیں گے, آوازیں کسیں گے, روڑے اٹکائیں گے, گالیاں دیں گے. قیامت کا دن اس کا حساب ضرور دینا ہوگا. اگر ہمسائے کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہوگا تو کیا یہ خوشی ہے بھائی؟ میں نے عرض کیا یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر جب کوئی نہیں مانتا تو انہوں نے اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا. تو آنے والے کل میں اس کی برکات اللہ انہیں ضرور عطا فرمائے گا. تو 2 آوازیں قابل لعنت ہیں, خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز. یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں. میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم, زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے. فرمایا ایسا بھی زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پیئیں گے, نام بدل دیں گے, موسیقی دن ہوگی. تو فرمایا پھر اللہ اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گا. ناراضگی کے اظہار فرمایا اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھیے گا 2005 کا جھٹکا, اس جھٹکے نے ہمارا نقصان بڑا کیا تھا. مانسیرا سے ضلع باغ تک 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹی تھی, سہاگ اجڑے, بچے یتیم ہوئے, ارمان کچلے گئے. سخاوت کے دیوتا لوگوں نے دیکھا کہ صبح کے اجالے میں ہاتھوں میں کشکول لیے بھیک مانگ رہے تھے. یہ جزوی عذاب ہے, یہ جزوی جھٹکے اس لیے لگتے ہیں قوموں کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ جھٹکا لگا تھا تو رمضان کا مہینہ تھا اور صبح 9 کا ٹائم تھا. اس جھٹکے نے اتنی تباہی مچائی, دلوں میں جو نا سینوں میں دل کانپنے لگے اور خیال تھا اب مسجدیں جو ہے وہ بھر جائیں گی, پیشانی میں سجدوں کا نور ہوگا, آنکھوں پر حیا کے پہرے ہوں گے, کانوں میں قرآن کے نغمے, لبوں پہ سونے محمد کے تذکرے ہوں گے. لیکن افسوس کہ ہم جب مسجد میں آئے تو 1.5 صف نظر آئی. افسوس کی کہانی یہ ہے کہ تبصرے جب میں نے اور آپ نے سنے تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا پہاڑوں میں رہنے والے بدکار تھے, ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے گیا. شراب کے جام چلتے تھے, اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا تھا, کان پہ جوں تک نہیں رینگتی تھی, واعظ نصیحت کرتا تھا, غفلت کی پٹی نہیں اتارتے تھے, اس لیے اللہ ناراض ہوا اور کھینچ کے زمین میں لے گیا. میں نے یہ بات پورے پاکستان میں جہاں بھی گیا میں نے کی, میں نے کہا مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ اچھے نہیں تھے اور ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ کہ اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے گیا. ہمارا تعلق پنجاب سے ہے, میرا تعلق گجرانوالہ سے, آپ اس علاقہ سے آپ کا تعلق. مجھے بتائیے گا جب حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی یہ مسجد ساری بھر جاتی ہے؟ 1 صف بھی نہیں ہوتی ہوگی معذرت سے کہوں گا. ایک گھر میں 8 افراد ہیں, سب پہ نماز فرض ہے اور نماز کے وقت کتنے لوگ آتے ہیں؟ بستی مسلمانوں کی, بسنے والے مسلمان, اور سجدہ کرنے والے کتنے ہیں؟ چھٹی کے وقت سکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد پنجاب میں بھی کرتے ہیں, شراب کے جام یہاں بھی چلتے ہیں, رقص و سرود کی محفلیں یہاں بھی سجتی ہیں. اور بھائی یہ جھٹکے اس لیے لگتے ہیں سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے. اگر وہاں عذاب کا کوڑا برسا ہے تو اگر یہاں برسا تو یہ دوڑتی گاڑیاں, یہ فلک بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے ایک ہی جھٹکے میں اللہ خاک میں ملا دے گا. فرمایا جب گانا عام ہوگا, شراب عام ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. بعض کو خنزیر اور اللہ بندر بنا دے گا. انسان ظاہری طور پہ خنزیر بندر نہیں بنے گا, لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہیں وہ انسان میں آ جائیں گی. علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے, اور بندر کی صفت وہ نکالی کرتا ہے, ایکٹنگ کرتا ہے. شوبز کی دنیا, پاپ سنگر, سنانے سننے والوں کے مزاج آپ اچھی طرح جانتے ہو. فرمایا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا جب گانا عام ہوگا؟ تو فرمایا اللہ اس قوم سے حیا کو چھین لے گا. روحوں کی غذا موسیقی نہیں. ایلن بلوم عیسائی مفکر ہے, اس سے سوال کیا گیا کہ تیرے نزدیک موسیقی کیا ہے؟
تو وہ کہتا ہے یہ روح کی کچرا غذا ہے۔ تلبیس ابلیس میں ابن جوزی لکھتے ہیں کہ گانے میں دو مضرتیں جمع ہیں، ایک تو یہ قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے، اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے۔ اور ہم نے کیا کہا؟ یہ روح کی غذا ہے۔ روحوں کی غذا میرے دوست موسیقی نہیں ہے، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، جسے کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو فرمایا قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ یاد کرو کتنی دیر ہوگی رب سے باتیں کیے ہوئے؟ ہاں، ایک دھندلا سا نقشہ میرے اور آپ کے پاس ہے کہ جب ہم بچپن میں مسجد میں قرآن پڑھنے جاتے تھے، ناظرہ قرآن، اور وہ بھی ہفتے میں صرف 2 دن، باقاعدگی کے ساتھ نہیں، اور جو 2 دن جاتے تھے گھر سے 10 دفعہ پیغام بھی آتا تھا کہ مولوی صاحب اس کو چھٹی دے دو۔ تو مولوی صاحب کی ضرورت ہوتی تھی کہ وہ کہے کہ میں نے اس کو چھٹی نہیں دینی، کیونکہ مولوی صاحب کو پتہ ہے اگر میں نے چھٹی نہ دی تو اس کے ابے نے رات کو آ کے میری چھٹی کروا دینی ہے۔ ہم نے لوگوں کے رویے دیکھے ہیں نا۔ وہ ہمارے جامعہ کے ایک فاضل تھے، 2 ماہ بعد واپس آ گئے۔ میں نے کہا بیٹا واپس کیوں آ گئے؟ وہ کہتے میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ بیٹا آپ چھٹیاں کرتے ہو والد کو ساتھ لے کے آنا۔ تو وہ رات آئے تو آگ بگولا تھے، اور کہتے ہیں مولوی مسجد تیرے پیو دیے؟ اس میں کوئی شک نہیں بھائی، ہم نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا کہ یہ ہمارے باپ کی مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو کیا جو یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، زبان پہ یہ لفظ بھوجن ہے صاحب، لوگ پتہ نہیں کس طرح کر کے علماء کو یہ بات کہہ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں صبح مجھے نظر نہ آئے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ جس کو مسلح دو اس کو عزت بھی دو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے، پہلے تحقیق کرو۔ اگر وہ مسلح پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو، لیکن جس کو مسلح دو تو بھائی اس کی عزت بھی کیا کرو۔ تو خیر ہمیں وہ یاد آتا ہے بچپن کا زمانہ، ہم نے ناظرہ قرآن پڑھا، اور میں علماء کو خراج پیش کرتا ہوں۔ بعض اوقات عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ 100 بچہ ہے، آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، اور آدھے گھنٹے میں سبق سننا بھی اور آگے بھی دینا ہے، تو اتنے وقت میں یہ کس طرح بچوں کو پڑھا لیتے ہیں؟ لیکن 2-3 سال میں 4 سال میں ہمارے بچوں کو یہ ناظرہ قرآن پڑھا دیتے ہیں۔ میں حضرت مری کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا، تو میرے جو میزبان تھے وہ قاری صاحب تھے، اور ان کے پاس ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جتنی یہ آپ کی مسجد ہے۔ تو میں نے پوچھا تعداد کتنی؟ کہتے ہیں 90 بچے۔ میں نے کہا اساتذہ کتنے؟ کہتے ہیں میں اکیلا ہوں۔ میں نے کہا حضرت ہم نے بھی حفظ کیا ہے، سبق سب کی منزل ایک لمبا کام ہے، آپ کس طرح رزلٹ دیتے ہوں گے؟ کوئی بحث نہیں، کوئی دلائل نہیں دیے۔ انہوں نے بلا امتیاز 4-5 بچوں کو آواز دی، وہ سامنے آئے اور حضرت کہنے لگے آپ فلاں صورت شروع کرو، ہجے منزل خوب۔ میں نے کہا راز کیا؟ کہتا ہے 2 باتیں ہیں، ایک تو قرآن سے عشق کرتا ہوں، اور دوسرا میری نظر میں کبھی خیانت نہیں آئی، میں ان بچوں کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ یار ہمارے بچوں کو انہوں نے بچپن میں قرآن محبت سے پڑھا دیا، اور ہم نے وہ پڑھ لیا، اور پڑھ کر کے ہم نے کیا کیا؟ اس کو غلاف میں لپیٹا اور طاق میں رکھ دیا، اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ دوبارہ رابطہ کب ہوا؟ ہم بڑے ہوئے، ہم کمانے کے قابل ہوئے، ہم نے گھر بنایا، ہم نے فیکٹری بنائی، ہم نے دکان بنائی، تو بطور برکت دوبارہ رابطہ ہوا۔ اب ہم نے خود قرآن نہیں پڑھا، کیونکہ جیب میں پیسہ ہے نا، ہم سمجھتے کہ پیسوں سے ہم خرید لیں گے، اور پھر بچوں سے ہم نے وہ قرآن پڑھا، یعنی پھر بھی بچوں سے پڑھایا، ہم خود نہ پڑھ سکے۔ یہ ہے ہمارا اس کتاب سے تعلق۔ روحوں کی غذا موسیقی نہیں بھائی، قرآن ہے، اور اسے پڑھا کرو۔ یار میرے نبی فرماتے ہیں راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھ کے رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ داتا علی حجویری سے کسی نے سوال کیا اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ تو فرمایا پھر مقدروں پہ رویا کرو، کہ دل اتنے ہی سخت ہو گئے، رونا بھی چاہ رہے ہیں پھر بھی رونا نہیں آ رہا۔ تو روحوں کی غذا موسیقی نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ اور میرے نبی نے حجۃ الوداع کی خطبہ میں اپنی امت کو تعلیم دی، فرمایا جب تک 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چشمے اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے۔ مسلم امہ کو کیا پیغام دیا؟ فرمایا میری اطرت سے پیار کرنا، اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا۔ معذرت سے کہوں گا بھائی، آج پوری دنیا میں ہماری رسوائی کا سبب کیا ہے؟ ہم نے اس کتاب سے اپنا تعلق کمزور کیا۔ وہ اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتے ہیں نا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو جواب کیا آتا ہے؟ یہاں صیغہ بدلا ہے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو۔ اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے اس کتاب سے تعلق کمزور کیا، اور ہم پوری دنیا میں
رسوا ہو گئے۔ آئیے بھائی، اس کتاب زندہ، اس کتاب ہدایت، اس کتاب انقلاب سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اور جس نے اس کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کیا اسے دنیا میں بھی عزت ہے، اور جب داور محشر کے سامنے جائے گا تو اس کے سر پر عزت کی دستار سجائی جائے گی۔ ایک دو بات ہے، گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ مدینہ میں ایک یہودی تاجر جس کا نام ابن جبیر ہے، وہ شام یمن سے تجارتی مال خریدتا اور مدینہ میں آ کے فروخت کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے بہت سارا مال خرید لیا، اس غرض سے خرید لیا، اور ساتھ ایک غلام بھی خریدا کہ چلو یہ مال اٹھانے میں میری مدد کرے گا، جہاں میں مدینہ میں جا کے سامان بیچوں گا تو اس کو بھی بیچ دوں گا۔ اس کی حالت کیا تھی؟ دبلا پتلا تھا، دکھنے میں وہ خوبصورت نہیں تھا، 13-14 سال اس کی عمر تھی، اور نام اس غلام کا سالم تھا۔ اس کو مدینہ لے آیا، 2 دن میں مال تو بک گیا، لیکن سالم کی طرف کسی نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو نفع نقصان پہلے دیکھا جاتا ہے، کسی نے اس کی طرف نظر التفات نہ کی۔ اس نے کہا کہ میں نے تو واپس بھی جانا، تیرا میں کیا کروں گا؟ اس نے دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ جو عرب جاتے ہیں وہ لوگ جانتے کہ عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے، تڑپا دینے والی گرمی تھی، دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ ایک خاتون جس کا نام تثبیت ہے، اس کو اس پہ رحم آیا، اس کو اس نے منہ مانگی قیمت میں خرید لیا، اور خرید کے کہا تیری ضرورت نہیں تھی لیکن تیرے پہ رحم کرتے ہوئے خرید لیا۔ اس کی رحم دلی کے چرچے مدینے کی گلیوں میں ہونے لگے۔ سنتے چلیے گا یار، بڑی خوبصورت بات ہے۔ مکہ سے ابو حذیفہ تجارتی مال بیچتے بیچتے مدینہ آئے اور اس خاتون کی رحم دلی کے تذکرے سنے، سیرت سے متاثر ہو کر کے پیغام نکاح بھیجا، نکاح ہوا، چند روز مدینہ میں ٹھہرے، پھر واپس مکہ آ گئے۔ جب مکہ آئے تو ان دنوں میں میرے نبی نے اعلان نبوت فرما دیا تھا۔ ابو حذیفہ کا دوستانہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے تو حضرت عثمان غنی بھی حضور کے غلام بن چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یار حضور تشریف لے آئے ہیں، اور آؤ اس نبی کے غلام بن جو جس کا میں بھی غلام بن گیا ہوں۔ ابو حذیفہ، بیوی اور 7 غلام، یہ تینوں حضور کے غلام بنے۔ اور ایک دن تثبیتہ نے اپنے غلام سے کہا میں نے حضور سے سنا ہے جو غلام کو آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ کہا آج سے تو ہماری طرف سے آزاد ہے۔ کہا اس شہر میں میں اجنبی ہوں، مجھے کوئی جانتا نہیں۔ کہا ہمارے بیٹے بن جاؤ، کھانا بھی ملے گا، لباس بھی ملے گا۔ اب آزاد ہے، بہت سارا وقت حضور کے قدموں میں گزرتا، کوئی قرآن کی آیت اترتی سیکھنے چلے جاتے۔ سنو یار، اللہ نے سالم کو آواز بڑی خوبصورت دی تھی۔ ایک دن قرآن پڑھ رہے تو میرے نبی مسکرا رہے تھے۔ سالم قرآن پڑھتے تو میرے نبی کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ سالم قرآن پڑھتے تو حضور فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے۔ انسانی فطرت ہے، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ میرے نبی مدینے کی گلی سے گزرے، ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، حضور وہیں ٹھہر گیا، عائشہ بھی ساتھ تھی۔ اگلے دن وہ صاحب مکان حضور کی خدمت میں حاضر، ابو موسیٰ اشعری حاضر ہوئے۔ حضور فرماتے کل گزرے تھے تیرے گھر کے قریب سے، کہا تم قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو۔ عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوار کے پڑھتا۔ حضرت عاصم یہ مسجد نبوی کے مدرس ہیں، قرات کا بہت بڑا نام ہے۔ ان کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی تھی۔ کسی نے سوال کیا عاصم تمہارے منہ سے خوشبو بڑی آتی ہے؟ کہا ایک شب سویا، حضور خواب میں ملے اور میرے نبی نے فرمایا عاصم میرے قریب آ جاؤ۔ کہتے میں قریب گیا تو حضور نے میرے لبوں سے اپنے لب جوڑ دیے۔ کہا جب سے میرے لب حضور کے لبوں سے لگے ہیں میرے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اور قرآن اس شوق سے بھی پڑھا کرو یار، قسمت یاوری کرے کہ کسی دن جس طرح عاصم کی خواب میں حضور تشریف لے آئے تو مہربانی ہو تو سرکار یہاں بھی کرم فرما دے۔ حضرت سالم قرآن پڑھتے ہیں تو میرے نبی کیا فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا کیے۔ ہجرت کا وقت آیا، یہ مدینہ میں آئے، میرے نبی ابھی تشریف نہیں لائے۔ جلیل القدر صحابہ، حضرت عمر بھی موجود ہیں اور بھی صحابہ ہیں، مسجد قباء تک یہ لوگ پہنچے، اذان ہوئی، اقامت کہی گئی اور حضرت عمر فرماتے آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول خوش ہوا کرتے تھے۔ کہا سالم تم مصلی پہ کھڑے ہو گئے امام بن کے اور ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اور پھر وہ مدینے کے یہودی جنہوں نے سالم کو 3 دن دھوپ میں تڑپتے دیکھا تھا، کسی نے نظر التفات نہ کی، آج اتنا بڑا مقام دیکھا۔ کہا سالم کل تک تو دھوپ میں کھڑے تھے، کوئی تیری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ کہا سچ کہتے ہو، جب تک بکا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ قرآن عزتیں دیتا ہے، صاحب قرآن کی محبتیں عزتیں عطا فرماتی ہے۔ جڑ جو اس کتاب سے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب انقلاب ہے۔ جو بھی اس کتاب سے جڑ گیا
اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخروئی اور عزت ملے گی۔ روحوں کی غذا دوست موسیقی نہیں، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، بوڑھے ہو گئے، جوانی کی بات سناتے، کہتے میں پنڈی سے اسلام آباد، پنڈی سے گجرانوالہ گاڑی فیصل آباد کی طرف جا رہی، اتفاق سے کہتے ہیں جگہ ڈرائیور کے ساتھ ملی، لب حرکت میں تھے۔ میں نے پوچھا کیا وظیفہ کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں حافظ قرآن ہوں، پنڈی سے چلتا ہوں، فیصل آباد پہنچتا ہوں تو 15 پارے تلاوت کرتا ہوں، اور جب فیصل آباد سے واپس پنڈی آتا ہوں تو بقیہ 15 پارے تلاوت کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ بھائی جان قرآن کو پڑھا کرو یار، اور آج کی اس بزم میں وعدہ کرو آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے۔ کیا سنیں گے؟ قرآن سنیں گے، محمد کا فرمان سنیں گے۔ اپنے موبائلوں کی تلاشی ضرور لیجئے گا، وہ مواد جو اللہ رسول کو پسند نہیں نکال دو یار، جگہ دو کسی اچھے عالم کو، کسی اچھے قاری قرآن کو، کسی اچھے ثناخوان رسول کو، اچھے لوگوں کو سننے کا مزاج بناؤ۔ اور اگر گانا سنتے مرے تو فرمایا قیامت کے دن اس کا حساب بڑا ڈاڈا دینا ہوگا۔ آخری بات، میں نے ایک بوڑھے کو پڑھا جنت البقیع کے قبرستان میں بیٹھ کے رو رہا تھا، اور کیا کہتے ہیں اللہ، وہ گویا تھا نا، گانے گاتا تھا، آواز اچھی تھی، جب تک گانا چلا پیٹ کی آگ بجھتی رہی۔ فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہے بھائی، فنکار کا فن ختم ہوا تو کون فنکار کو جانتا ہے؟ آپ نے بڑے بڑے نام سنے اور وقت آخر بستر عدالت پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے، صدقہ و خیرات اور بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے۔ تو خیر وہ تو بوڑھا ہو گیا، اور اب اپنی غلطیوں پہ ندامت بھی ہوئی کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی۔ ایک تو ہاتھ جوڑ کے کہا معاف کر دے، اور دوسرا کہا مالک اب بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں محو استراحت تھے، خواب میں آواز آئی کہ بقیع قبرستان میں میرا بندہ مجھے اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگا دی۔ قدموں کی آہٹ جب اس گویے نے سنی، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے۔ کہتا ہے اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا۔ دوڑنے لگا تو آواز ہی رکو میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے بھیجا؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا۔ کہتا ہے مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، اور آج تجھے پیٹ کی خاطر پکارا تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ اور پھر ایک چیخ ماری اور جان آفرین کے سپرد کی۔ اس کا اعزاز کہ اس کا جنازہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھایا تھا، قبر میں اتارا تھا۔ آج وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے، قرآن سنیں گے، محمد کا فرمان سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔